ہندوستان میں گزرے ہیں خواجہ عبید اللہ مشکی رحمہ اللہ۔ یہ بڑے حسن و جمال والے شخص تھے، اللہ نے ان کو بہت حسن دیا تھا۔ جب چلتے تھے تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالتے تھے تاکہ ان کے چہرے پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک خاتون نے دیکھ لیا۔ خاتون نے ان سے کہا میرے شوہر بیمار ہیں، انہیں طبیب کے پاس لے جانا ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ آئیے انہیں طبیب تک لے جائیے۔ اللہ والے انسان تھے، واقعی سمجھے ایسی بات ہوگی۔ جب اندر داخل ہوئے تو خاتون نے دروازہ بند کر دیا اور غلط ارادے سے دعوت دی اور کہا اگر تم میری خواہش کو پورا نہیں کرو گے تو میں علاقے کے لوگوں کو بتلاؤں گی کہ یہ غلط ارادے سے اندر داخل ہوئے تھے اور اب یہ دیوار پھلانگ کے جا رہے ہیں۔ اب یہ کہتے میں سوچنے لگا خواہش پوری کرتا ہوں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا، اور اگر نہیں پوری کرتا تو یہ خاتون تو مجھے واپس نہیں جانے دے رہی، اور اگر میں یہاں سے نکل بھی گیا تو یہ منفی پروپیگنڈا کر دے گی اور سارے لوگ مجھ سے متنفر ہو جائیں گے۔ سوچنے لگے کہ یہاں سے نکلنے کی تدبیر کیا ہوگی۔ اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی، کہا مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے۔ خاتون نے بیت الخلاء بتایا، وہاں قضائے حاجت کے لیے گئے تو وہاں جو بول و براز پڑا تھا اسے لیا اور اپنے جسم پہ مل دیا۔ اب جب باہر آئے خاتون نے دیکھا سارے جسم پہ پاخانہ اور پیشاب کو ملا ہوا ہے تو خاتون نے کہا لگتا ہے یہ کوئی مجنون ہے۔ دروازہ کھولا اور خود ہی اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ خواجہ عبید اللہ مشکی رحمہ اللہ دریا کے کنارے گئے، اپنے کپڑوں کو دھویا، اپنے جسم کو دھویا اور اپنی شیخ کی مجلس میں پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے ان کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ شیخ کی مجلس میں آئے تو مجلس معطر ہو گئی۔ شیخ نے پوچھا یہ کس نے خوشبو لگائی ہے کہ ساری مجلس معطر ہے؟ تو جب سونگا گیا ایک دوسرے سے سونگتے رہے، معلوم ہوا کہ یہ خوشبو خواجہ عبید اللہ سے آ رہی ہے۔ شیخ نے انہیں اپنے قریب بلایا، کہا خواجہ کون سی خوشبو لگائی؟ خواجہ نے کہا حضرت خوشبو تو کوئی نہیں لگائی، لیکن ایک خاتون نے زنا کی دعوت دی تھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، میں نے اپنے جسم پہ بول و براز مل دیا، لیکن اللہ کا کرنا کہ اللہ نے اس بول و براز کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر ان کے جسم سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی، جہاں سے گزرتے تھے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ ان کا نام پڑ گیا خواجہ عبید اللہ مشکی رحمہ اللہ۔ یہ واقعہ خطبات فقیر میں بھی ہے اور اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات میں بھی ہے۔ تو چھٹا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو حسین و جمیل عورت دعوت دے اور وہ آگے سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔